جی اپنا تعارف کر رہے ہیں پلیز. جی میرا نام زویا رحمان ہے اور میں عورت آزادی جلسے کی آرگنائزر ہوں اور کچھ سالوں سے مارچ آرگنائز کرتی ہوں. پاکستان میں یہ تاثر کیوں ہے کہ یہ عورت مارچ مردوں کے خلاف ہے اور یہ ایگزیکٹ جو مردوں کے حقوق ہیں ان کی نفی کر رہا ہے, ایسا تاثر ہے؟ جی بالکل تاثر تو ہے اور میرے خیال سے بہت غلط تاثر ہے, بیکاز آپ یہاں خود دیکھ رہے ہیں کہ مرد بھی شامل ہیں, خواتین بھی شامل ہیں, بزرگ بھی شامل ہیں, بچے بھی شامل ہیں, اور ہم لوگ مردوں کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں, ہم لوگ سماج کی بات کرتے ہیں, ہم حق کی بات کرتے ہیں. ہمارا کوئی سماج کی بات کر رہی ہیں تو آج F9 میں جو جلسہ ہو رہا ہے اسے عورت کے ساتھ کیوں منسوب کیا گیا؟ وہ سماجی مارچ ہونا چاہیے کیونکہ انٹرنیشنل ورکنگ ویمنس ڈے ہے, اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم ایک پدر شاہانہ ماحول میں رہتے ہیں. اب پدر شاہی میں ظاہر ہے یہ نہیں ہے کہ مرد اس سے متاثر نہیں ہوتے, لیکن عورتیں بھی متاثر ہوتی ہیں, اور عورتیں انفارچونیٹلی زیادہ متاثر ہوتی ہیں. آپ نے خود دیکھا ہے کہ تشدد کا جو ریٹ ہے پاکستان میں وہ کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے کافی پھیل چکا ہوا ہے, اور اس کے علاوہ عورتیں ویسے بھی مطلب جو گھروں میں کام کرتی ہیں, جو مطلب کیا کہتے ہیں, سوری وہ بیچ میں بول رہی ہیں, اصل میں آواز آ رہی ہے میں وہ مجھے ذرا وہ کر دی. ہاں ہاں سوری, میں شروع سے کروں؟ ہاں لائیو ہے جی. اچھا سوری. یہاں پر میں دیکھ رہا تھا ایک پوسٹر لگا ہوا ہے, غیر داڑھی کے کارل مارکس اینڈ فریڈرک اینجلز نے کتاب لکھی تھی مینیفیسٹو آف کمیونزم. بالکل اوور آل ایک الگ سسٹم ہے. آپ اس سسٹم کی بات کر رہی ہیں, اوور آل سسٹم کو چینج کرنے کی, یا اس معاشرے کے اندر ایک پیٹریارکل تھاٹ موجود ہے جس کو آپ نے کاؤنٹر کرنا؟ دیکھیں ہم پیٹریارکی اور کیپٹلزم دونوں کی بات کرتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں کہ کیپٹلزم رائٹ, ایبسلیوٹلی اگینسٹ کیپٹلزم, کیونکہ ہم لوگ یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کی بات کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بھی عورتیں پسی ہوئی ہیں, اور اس کے علاوہ جو محنت کش لوگ ہیں, چاہے وہ مرد ہو, چاہے وہ عورت ہو, چاہے وہ خواجہ سرا ہو, یہ سارے پسے ہوئے ہیں. اور وہ اس لیے پسے ہوئے ہیں کیونکہ کیپٹلزم کی وجہ سے ایک انیکول سوسائٹی کریٹ ہوئی ہوئی ہے, اور اس انیکول سوسائٹی میں کچھ گروپ زیادہ اوپریسڈ ہیں. اچھا ایک تاثر یہ بھی مشہور ہے کہ آپ لوگوں کو فنڈنگ آتی ہے, بیرونی ممالک سے فنڈنگ آتی ہے. اگر آپ کیپٹلزم کے خلاف بات کر رہی ہیں اور کیپٹلسٹ کنٹریز آپ کو نہیں فنڈنگ کر رہے, پھر کون فنڈنگ کر رہا ہے؟ ہم چندہ اکٹھا کرتے ہیں. دیکھیں اگر ہم کیپٹلزم کے خلاف بات کر رہے ہیں, پھر ہم لوگوں کو اپنے پرنسپلس تو فالو کر دیں. ہم ہر سال بہت کوشش کرتے ہیں چندہ اکٹھا کرنے کی. ابھی بھی ہمارے پاس پیسے اتنے نہیں تھے, اور ہم نے جیبوں سے مطلب اپنے پیسے نکال کے یہ کینوپی کا انتظام کیا ہے. اور ہم لوگ اس سال ایگزیبیشن ہم نے کی ہے, پچھلے سال ہم لوگوں نے بیک سیل کی تھی, اس کے علاوہ ہم نے ایک عورت ناک کا شو کیا تھا. تو مطلب ہم لوگ یہ جو الزام ہے کافی بے بنیاد ہے, کیونکہ ہم لوگ تو این جی اوز کو آ کے بولنے بھی نہیں دیتے, اپنے آپ کو ریپرزینٹ بھی نہیں کرنے دیتے. دو تین سوال ایک نعرہ میں دیکھ رہا تھا جو بڑا کنٹروورشل ہوا, لو میں سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور اس میں باقاعدہ ڈایاگرام بنائی گئی تھی. ان ایتھیکل ہے بیسیکلی, کہیں پر بھی اس طرح سے بیٹھنا, چاہے مرد بیٹھے عورت بیٹھے. یہ کیا تھاٹ تھا اس نعرے کے پیچھے؟ بالکل اس میں بیسکلی کراچی میں میرے خیال سے نعرہ اٹھا تھا, اور اس پلیک کارڈ پہ بیسکلی جس خاتون نے اٹھایا ہوا تھا وہ ایکچولی حجاب پہنتی تھی. اس میں بیسکلی یہ بات وہ کر رہی تھی کہ عورت چاہے اٹھے بیٹھے, دوپٹہ اس طرح سے لے, الٹا کر کے لے, مطلب اس کو پھر بھی لوگ اتنے بری نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہ سانس بھی لے تو لوگ اس کو کہتے ہیں سانس بھی تم صحیح سے نہیں لے رہی. اس کی بات یہی تھی کہ دیکھیں جو مجھے اس طرح سے آپ لوگوں نے گھٹن کے ماحول میں آپ چاہتے ہیں کہ میں رہوں اور میری ہر چیز کے اوپر آپ نظر ڈالتے ہیں, میں نہیں اس نظر کی پابند بننا چاہتی. میں بیسکلی اپنی مرضی سے بیٹھنا چاہتی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ٹانگی کھول کے پوری بیٹھ جائے, بٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مطلب جو ایک عجیب عزت کی جو ایک عزت کا جو ایک آئی گیس لائک بیگیج جو اٹیچ ہوتا ہے عورت کے ساتھ, وہ بیسکلی نہیں ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو ویری مچ. ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کو کاؤنٹر کرنے کا بیسک چیز یہ نہیں ہے کہ ہم ٹانگیں کھول کے بیٹھ جائیں, بلکہ اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ بیٹھنے کو, اٹھنے کو, دوپٹہ ادھر لو ادھر لو, اسے صرف عورتوں کے ساتھ منسوب نہ کیا جائے, جوڑا نہ جائے.